Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی گنہگار فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، بعد اس کے کہ تم کسی قوم پر لا علمی کی وجہ سے چڑھ پڑو، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو. جان لو کہ تمہارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. اگر وہ تمہاری بات مانے بہت سے معاملات تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ رب العزت نے تمہاری طرف ایمان کو محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مسید کر دیا اور فسوق اور نافرمانی کی نفرت تمہارے اندر ڈال. یہی لوگ نیک راستے پر ہیں. یہ اللہ کی نعمت اور اس کا فضل ہے، اور اللہ بڑا ہی جاننے والا اور حکمت والا ہے. گزشتہ آیت میں اس بات کا پیغام تھا کہ اگر کوئی شخص جو گنہگار ہے، فاسق ہے، وہ شخص اگر تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو. کوئی فیصلہ کسی ایک آدمی کے کہنے پر مت کرو، کیونکہ اگر ایک آدمی کے کہنے کی وجہ سے اگر کوئی فیصلہ کر دیا جائے تو اس میں قوی امکان اس بات کا ہے کہ غلطی ہو جائے اور فیصلہ غلط ہو سکتا ہے. اور جب فیصلہ غلط ہو جائے تو پھر اپنے کیے پر پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ ہم سے فیصلہ غلط ہو. شریعت نے دو باتیں رکھی ہیں کہ ایک تو یہ کہ کوئی آ کر اگر اطلاع دے تو پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ کس طرز کا آدمی ہے. اگر بہت نیک پارسا ہے تو آپ اعتماد تو کر سکتے ہیں لیکن فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ اسی وقت کیجئے جب آپ کو مکمل حالات کا علم ہو جائے. اور اگر فاسق گنہگار ہے تو آپ فوراً جو ہے اس کو سنیے اور سن کر کہیے ٹھیک ہے میں معاملے کی جانچ کرتا ہوں. معاملہ اگر ٹھیک رہا تو جیسا ہے جیسا بتایا اگر ایسے ہی ہے تو ہم اس کے خلاف جیسا ہوگا ویسے کارروائی کریں گے. اسی طرح گواہی میں اور کیا بولتے ہیں کہ کوئی شخص کہیں آپ کر کسی کے خلاف کمپلین کرے تو فیصلے میں بھی ہے کہ ایک طرف ایک آدمی آیا اور اس نے ساری گواہی دے دی تو اس بیس پر فیصلہ نہیں ہوگا. پہلے دوسرے فریق کی بات سنی جائے گی
پھر اس پر دونوں باتوں پر غور ہوگا، دونوں باتوں پر غور ہوگا۔ ہم نے خود ایک یہاں پر بیٹھے بیٹھے قاضی کے پاس ایک فیصلہ لیا تھا، نکاح طلاق کا تھا، لڑکے پر پورا الزام تھا، اس نے اس طرح زیادتی کی، اس طرح زیادتی کی، وغیرہ وغیرہ۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کے عدالت میں وہ فیصلہ تھا، الہ آباد میں جو اس کی برانچ تھی، میرے پاس وہ آیا کہ اس طرح واقعہ ہے۔ تو ہم نے کہا بھائی اس کے بارے میں آپ اپنی طرف سے بھی جو بات ہے وضاحت کے ساتھ لکھ کر رکھ دیجیے، وہاں پر ایسا نہیں ہوگا کہ فیصلہ صرف ایک کا سن کر دیا جائے، وہاں آپ کی بات بھی سنی جائے گی اور ان کی بات بھی سنی جائے گی، اور دونوں کو بلایا جائے گا، دونوں کو بلایا جائے گا، اور دونوں کے گواہ دونوں کی طرف سے لوگ موجود ہوں گے۔ پھر جب وہاں پر کوئی حتمی بات آئے گی تو اس کے بعد فیصلہ۔ لڑکی والوں کی طرف سے پوری بات آ گئی، جب ادھر سے بات گئی انہوں نے پڑھا سنا، پھر اس کے بعد ان کو بلایا دیکھا، اس کے بعد ان سے گفتگو کی، گفتگو کرنے کے بعد پھر دوسرے کو بلایا، آمنے سامنے بات رکھی، تو اب پہلے والے کی ساری باتیں غلط ثابت ہوتی چلی گئی، غلط ثابت ہوتی چلی گئی۔ اب جب غلط ہو گئی تو اب قاضی نے ان کو ڈانٹا بھی، ڈانٹا بھی، سب کچھ کیا لڑکی والوں کو کہ آپ نے زبردستی الزام لگایا کسی کے اوپر۔ خیر وہاں پر لکھت روپ لیا گیا کہ آج کے خلاف اگر یہ کہیں پر مقدمہ بھی کرتی ہے تو مقدمہ جعلی قرار دیا جائے گا، مہر وغیرہ لگائی گئی، اس کے بعد ان کا راستہ الگ، ان کا راستہ نہیں۔ قاضی نے کہا کہ اگر تم ایک کیا بولتے ہیں شوہر ہونے کے ناطے لے جانا چاہتے ہو، تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، لے جانا چاہتے ہو، تمہاری بیوی ہے، تمہیں پورا حق ہے لے جانے کا، لیکن اب یہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہے، تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر یہ طلاق مانگتی ہے تو طلاق، مشورہ یہ میں دے رہا ہوں، اس کے لیے جو بھی طریقہ بنے گا وہ کر دیا جائے، تاکہ آئندہ جو ہے یہ اس کے لیے جتنے معاملات تھے وہ سب طے کرائے گئے کہ آئندہ کوئی کسی کو پر الزام نہیں لگائے گا، ان کا راستہ نہ ہوگا، ان کا راستہ۔ تو یہ ایک واقعہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ تو کبھی بھی کوئی فیصلہ کسی ایک کے کہنے کے بیس پر نہیں ہونا چاہیے، جیسے کہ یہاں پر ہوا کہ بنو مستلق کے خلاف جو ہے ولید بن عقبہ نے آ کے بیان کر دیا رضی اللہ عنہ کہ وہ جو ہے ہم کو مارنے کے در پہ تھے اور ہتھیار لے کر ہمارے سامنے آ گئے، ہم کو جان بچانا مشکل تھی، لہذا ہم وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے، دینا تو دور، زکات دینا تو دور کے بعد جان کے اس لالے پڑ گئے ہمارے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ بھی آیا، صحابہ کو بھی غصہ آیا، صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی فوراً ان کے اوپر چڑھائی کی جائے اور انہیں ختم کیا جائے، وہ سب جو ہے کافر ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اپنے خالد بن ولید کو بھیجا۔ جب انہوں نے جا کر تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ تو اللہ اکبر کی صدا گونج رہی ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، نمازوں کے تمام حالات دکھائی پڑ رہے ہیں۔ جب یہ تمام نشانیاں تمام عالمان سے نظر آ رہی ہیں، وہاں سے گئے زکات وصول کر بھی لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو یہ گویا کہ ہمیں معاشرے میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو جو بھی مکھیا ہو، جو بھی پردھان ہو، جو بھی ذمہ دار ہو، وہ کبھی بھی ایک آدمی کی طرفداری نہ کرے۔ اور عام طور سے آج کل کی جو پنچایتیں ہوتی ہیں جو گاؤں میں چل رہا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دیکھی پنچایت چلتی ہے، کس کا پلڑا بھاری چل رہا ہے اسی اعتبار سے باتیں ہوتی ہیں، اور جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اسی کو اٹھایا جاتا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ دیا جاتا ہے، اور جس کا پلڑا جو ہے نیچا ہوتا ہے اس کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کو ظالم اور یہ وہ کہہ کے اس کو وہاں سے رفع دفع کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ غلط ہے، شریعت نے فیصلے کے لیے بہت اہم رکھا۔ ایک قاضی تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ وصیت کی کہ بیٹا میں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، لیکن مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ فلاں مقدمہ آیا تھا تو اس میں ایک اپنا قریبی تھا، تو میں نے اس کی بات تھوڑا زیادہ غور سے سنی اور دوسرے والے کی بات کم غور سے سنی،
مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا، حالانکہ فیصلہ میں نے بالکل وہی کیا جو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے تھا۔ چوک ہو گئی ہو، غلطی ہو گئی ہو، اللہ معاف کرے، لیکن جو علم کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں جو فیصلہ صحیح تھا وہی میں نے کیا۔ لیکن یہ گناہ ضرور ہوا کہ میں نے اس کی بات زیادہ اہمیت سے سنی اور اس کی بات اہمیت سے زیادہ نہیں سنی۔ تو میرے مرنے کے کچھ دن بعد میری خبر کھول کے دیکھنا کہ میرا کیا انجام ہوا ہے۔ ان کے بیٹوں نے خبر کشائی کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ابو کی پوری لاش، پورا جسم ویسی محفوظ ہے جیسے دنیا میں محفوظ رہتا ہے۔ لیکن وہ بتاتے ہیں کہ جب بات آئی اس مقدمے کی، دونوں نے جب کان پر دیکھا تو کہنا کان خراب ہو چکا تھا۔ وہ کان کا حصہ کیا ہوا؟ خراب ہو چکا تھا، یعنی وہ مٹی میں مل چکا تھا۔ تو بیٹوں نے سمجھ لیا کہ ابو سے جو چوک ہوئی تھی اس کی سزا یہاں پر ان کو۔ تو یہ ہم دنیا میں جو کرتے ہیں اس کی سزا آخرت میں ملتی ہے۔ یہ تو بات۔ اب آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے وقار کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ سنو، تمہارے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اللہ کے نبی جو تمہارے مقتدا ہے، شریعت اللہ کی طرف سے لے کر آئے، تم لوگ ان کے تابع فرما بردار ہو۔ اللہ کے نبی کو کبھی مجبور مت کرو کسی فیصلے پر۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے کہنے کی وجہ سے نبی نے اگر کوئی قدم اٹھا دیا اور فیصلہ کر دیا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے مصیبت کا سبب بن جائے۔ جنگ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں سے پوچھا، سب سے مشورہ کیا، تو جو نوجوان کیا بولتے ہیں کہ جو پہلی جنگ کی تھی، جنگ بدر، اس میں شریک نہیں ہو سکے تھے، ان کے اندر ایک جوش تھا۔ اگر اب کی جنگ ہو گئی، کیونکہ اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بیان کی، تو انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اسی طرح کی کسی فضیلت حاصل کر لیں۔ چنانچہ جب جنگ احد کا موقع آیا تو بڑے جوش و خروش کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ کوئی سمجھوتا نہیں، اللہ کے نبی میدان میں نکل کر جنگ کی جائے، ہم مدینے میں رہ کر، اپنے گھروں میں رہ کر نہیں کریں گے، دفاع نہیں کریں گے، ہم ان کے اوپر چڑھیں گے اور ان کے اوپر حملہ کریں گے۔ میدان سے باہر کر، مدینے سے باہر جا کر ہم لوگ حملہ کریں گے۔ زیادہ تر لوگوں کی تعداد یہی تھی، اور جو سلجھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے نبی معاملہ تھوڑا دوسرا ہے، ہم لوگ یہیں پر رہ کر حفاظت اپنی کریں، اپنا دفاع کریں، وہ بہتر ہے۔ لیکن جب اکثریت آئی تو ووٹنگ زیادہ ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب ہم میدان میں نکلیں گے۔ تو پچھتاوا پہلے صحابہ کو ہوا کہ ہم لوگوں نے غلط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 زرہ شاید پہنی تھی، اور جب زرہ پہن کے آپ تشریف لے آئے تو صحابہ نے آ کے معافی مانگنا شروع کی۔ آپ نے کہا جب اللہ کا نبی فیصلہ کر لیتا ہے اور زرہ پہن لیتا ہے تو جب تک معاملہ آر پار نہ ہو جائے وہ اپنا زرہ اور اپنا ہتھیار نہیں اتارتا ہے۔ لہذا اب ہم زرہ پہن کر آ گئے ہیں تو اب میدان میں چلنا ہے۔ صحابہ کو پچھتاوا بھی ہوا، اور اس کے بعد جو تکلیفوں کا سامنا ہوا آج تاریخ میں موجود ہے کہ پہلے صحابہ جیت تو گئے، لیکن ذرا سی چوک کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ بازی آ گئی۔ پھر محنت کی، پھر یکجٹ ہوئے، پھر سب ایک ساتھ ہوئے، پھر سے پڑنا بھاری ہوا تو جنگ آ کے برابر سرابر ہو کر رک گئی، نہ یہ جیتے نہ۔ اسی طرح جنگ صلح حدیبیہ میں صحابہ کرام کا ایمان بڑا مضبوط تھا۔ اللہ کے نبی ہم تو 1400 کی تعداد میں، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ان سے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی فیصلہ کیا جائے، ہم تو پورا کر کے آئیں گے، ہر حال میں آئیں گے۔ یہ کیا ہم ایمان میں ہیں تو ہم کفر سے ڈرے کیوں؟ کس بات سے ڈر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خاموشی کے ساتھ سب کی بات سنی اور نارمل ہو کر آپ نے صلح کا فیصلہ فرما لیا۔ اگر آپ نے وہاں پر فیصلہ کر لیا ہوتا جنگ کا تو دونوں طرف سے اپنا ہی خون ہوتا، بس اتنا ہی تو ہوتا کہ ایک کفر میں تھے، ایک اسلام میں تھے، لیکن سب تھے کون؟ یہ چچا تھے، وہ بھائی تھے، وہ بندو تھے، وہ بھتیجے تھے، وہ خالو تھے، وہ ماموں تھے،
یہی سب تو تھا بس میں سب، بس ایک اسلام میں تھا ایک کفر میں تھا، جنگ ہوتی ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کر لی تو جو کفر میں تھے وہ سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگر اللہ کے نبی تمہارے بہت سے معاملات میں تمہاری بات ماننے لگے تو تم کس میں پڑ جاؤ گے؟ مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ ہاں اللہ نے ایک کام کیا ہے کہ ایمان کو تمہیں محبوب بنا دیا ہے، تمہارے دلوں میں ایمان راسخ کر دیا ہے اور ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور دلوں میں اس کے بالکل خوبصورت اور اچھا بنا دیا ہے۔ ایسا ایمان والوں کے ساتھ خوب ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ خاص طور سے آپ ایمان کی اہمیت ان سے پوچھیے جو پہلے غیر تھے، جو ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ جب وہ ایمان میں داخل ہو گئے اس کے بعد ہر طرح کے حالات ان کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو معاشرہ جو ہے ان کا وہ ستاتا ہے، رشتہ دار ان کو ستاتے ہیں، پولیس محکمہ ان کو ستاتا ہے، CID ان کو ستاتی ہے، دیگر تمام لوگ یہاں تک کہ حکومت تک کے لوگ جو ہے اس کے اوپر ظلم ڈالتے ہیں اور ہر طرح کی لالچ بھی دیتے ہیں، ہر طرح کی لالچ بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں مہاراشٹر میں ہیں، انہوں نے تقریباً 35 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس وقت جب وہ اسلام میں نہیں تھے ان کی غالباً 4 فیکٹریاں کم از کم شراب کی رہی ہوں گی، 2 بھائی تھے، دونوں کا کام صرف اتنا تھا کہ صبح سے شام تک صرف ان کو تقاضا وصولنا ہوتا تھا بس، باقی فیکٹری تو ورکر کر ہی رہے، چلا ہی رہے، وہ صرف اتنا کرتے تھے کہ یہاں سے پیسہ لانا، وہاں سے لانا، یہاں سے وصولنا، وہاں سے وصولنا، دن بھر دونوں بھائی کا کام صرف اتنا ہی ہوتا تھا۔ اسلام قبول کیا، ہر چیز سے بے دخل کیا گیا، سب کچھ انہوں نے قبول کیا، مارا گیا، سب کچھ کیا گیا۔ آج اسی جگہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکیوں کا مدرسہ چلا رہے ہیں، عالمیت تک کی تعلیم ہے، انٹر کالج چلا رہے ہیں لڑکیوں کا، اس میں تعلیم چل رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اللہ کا کرنا کہ اللہ نے ان کو جو چیز دی، ایک عالمہ بیوی دی جس نے ان کی زندگی جو ہے سنوار دی۔ تو یہ حالات ان لوگوں کے ساتھ جو غیر تھے، ایمان میں نہیں تھے، پھر ایمان میں آئے، پھر ہر طرح کی لعنت دی جاتی، لو تم ہم سے 40 لاکھ، لو تم 1 کروڑ، لو تم اتنے، بس تم یہ کہہ دو کہ ہم اس سے ادھر آ گئے، تو کہتے نہیں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، تم اپنے 40 لاکھ رکھو، تم اپنے اتنے پیسے اپنے پاس رکھو، تمہارا جی چاہے تو تم خود اسلام میں داخل۔ ان سے پوچھو کہ ایمان کی محبت کیا ہے۔ ہمیں تو وراثت ملے، ہمارے باپ مسلمان، ہمارے دادا مسلمان، پردادا مسلمان، لکڑدادا مسلمان ہے، ہمیں تو وراثت ملا ہے، اس لیے اس کی اہمیت کا اندازہ ہمیں نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی اور اسے مزین کر دیا۔ اور کفر، فسوق اور عصیان، کفر سب سے بڑا درجہ ہے، کفر اور شرک جو ہے یہ سب سے بڑا درجہ ہے، کیونکہ کفر میں انسان اللہ کو مانتا نہیں، شرک میں اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، وہ بھی کفر سے، شرک کفر سے بھی بڑھ کر، شرک جو ہے کفر سے بڑھ کر۔ وجہ کیا ہے کہ ایک طرف تو وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اور دوسری طرف وہ غلطی کس سے کہاں جا کر رہا ہے، جہاں پر وہ کفر والا کر رہا ہے، جہاں وہ ماتھا ٹیک رہا ہے وہیں پر تم بھی ماتھا ٹیک رہے ہو۔ یہ شرک جو ہے کفر سے بھی بڑھا ہوا ہے، تو یہ سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس کے بعد ایک درجہ ہے فسق فجور کا۔ فسق جو ہے یہ 2 طرح کا ہے، ایک تو اگر یہ کفر کے معنی میں ہو تو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اگر اس معنی میں ہو جو ہر درمی کے ساتھ اپنے کفر پر جمع ہوا ہو، اسلام کے خلاف ہو، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ابو جہل کی مثال موجود ہے نا، ولید بن مغیرہ کی مثال موجود ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ابو کیا بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو لہب، ان کی مثال موجود ہے۔ تو یہ سب کیا تھے؟ یہ بہت پیش رہنے والے تھے اپنے دیوتاؤں کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، ان کو اللہ نے اسلام سے نہیں، یہ سب فاسقوں سے جو کفر کے درجے میں۔ ایک فسق کیا ہے کہ ایمان میں داخل تو ہے لیکن کھلا بے حیائی اور برائی کرتا ہے، کھلا بے حیائی اور برائی کر رہا ہے، کھلا گالیاں دے رہا ہے، کھلا وہ برائیاں کر رہا ہے،
دیگر تمام جو کبائر گناہ ہیں ان میں وہ لگا ہوا ہے تو کھلا کھلا فاسق ہے. اگر اس معنی میں ہے تو وہ کافر تو نہیں ہے لیکن فسق اور فجور اس سے ہوا ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قتال المسلم کفر وسبابہ فسق، کہ مسلمان کو قتل کرنا یہ کفر ہے. یعنی ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کو اگر قتل کر رہا ہے تو قتل کرنے کی وجہ سے وہ کافر ہو رہا ہے، اور اگر وہ اپنے مسلمان بھائی کو گالی دے رہا ہے تو فاسق بن رہا ہے. وسبابہ فسق، اور اس کو گالی دینا کیا ہے؟ کھلا بے حیائی برائی ہے، تو فسق ہے. تو یہ کفر کے بعد فسق کا درجہ ہے. فسق سے کم درجہ جو ہے وہ عصیان کا ہے، نافرمانی کا ہے. یہ فسق سے مطلب کہ نافرمانی جو فسق سے کم ہے لیکن گناہ کی بات ہے. یہ وہ تو تینوں درجے الگ الگ ہیں. جو ان سے دور ہو جائے، جن کے دلوں میں اس کی نفرت ہو جائے کفر کے فسق سے اور عصیان سے، جس کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے تو اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، وہ نیک ہے. وہ کیا ہے؟ نیک ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ان پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ان کے اوپر اترتی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اور علم والا ہے اور وہ حکمت والا ہے. تو یہاں پر صحابہ کے درمیان جو واقعہ پیش آیا تھا بنو مصطلق کا، تو آپس میں دو گٹ ہو گئے تھے. ولید بن عقبہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ ان کے رشتہ دار کھڑے ہو گئے. بنو مصطلق وہ پورا قبیلہ ادھر آپس میں تو میں اور زور شور سے آواز اور شور و غل شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف بھی ہوئی، لیکن جب ان کا ٹکرا یہاں تک کہ ہاتھا پائی تک بھی ہو گئی کہ آپس میں گریبان بھی پکڑ لیا، ایک دوسرے کو مارنے پر بھی آ گئے. جب یہ چیزیں پیدا ہوئی تو اللہ رب العزت نے اگلی نعت طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اس کا ذکر انشاءاللہ کروں گا. اللہ رب العزت ہم سب کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرمائے اور ایمان کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے.